پھر مدینہ میں وہ قبرستان ہے جس میں بہت سے صحابہ، ازواج مطہرات اور تاریخی شخصیات موجود ہیں، بقیع غرقد. اب اس کے آس پاس ایک بہت زبردست قسم کی دیوار بنا دی گئی ہے، جالیاں وغیرہ ہیں. تو اگر آپ اس طرف کو جائیں تو وہاں آپ وہی مسنون دعا پڑھیں جو کسی بھی قبرستان کے پاس جا کر پڑھی جاتی ہے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے اس گھر کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں. ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. دہرائیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا اگر آپ یاد کر لیں تو قبرستان کے پاس سے آپ روز گزرتے ہیں، یا آپ اگر الہدا کی کسی کھڑکی سے بھی دیکھتے ہیں تو سامنے بعض اوقات قبرستان نظر آتا ہے، تو جب بھی آپ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں. اس میں ایک تو ان کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، اور پھر خاص طور پر ان کے ایمان اور اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اس موقع پر اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنے کو سکھایا گیا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. ہم بھی جلد تم سے آ کے ملاقات کریں گے. کیونکہ بعض اوقات انسان قبرستان کو دیکھ کر، خصوصاً اگر اس میں کوئی عزیز پیارا ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا. تو کسی کی جدائی کا غم تو آپ کر رہے ہیں، اس کو مت بھولیں کہ آپ بھی وہیں جانے والے ہیں. یعنی حیرت کی بات ہے نا، انسان دوسروں کے جانے پہ تو روتا ہے، اپنے جانے پہ نہیں روتا، اپنے جانے کو یاد نہیں رکھتا. پھر یہ جو آخری حصہ ہے دعا کا، یہ بڑا اہم ہے. ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ہر شر سے، تکلیف سے محفوظ رکھے. اتفاق کی بات ہے کہ آج صبح جس وقت میں آ رہی تھی تو قبرستان کے پاس سے میں گزر رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی پلاننگ کے ساتھ یہ قبرستان بنایا گیا ہے. اتنی مضبوط دیوار ہے اس کی، قبروں کے اوپر بھی تختیاں لگی ہوئی ہیں، اور ایک بہت سیکیورڈ سا ایریا ہے جس میں یہ قبریں ہیں، اور آج ان کی کیئر بھی ہو رہی ہے، اور ان کے رشتہ دار بھی، کیونکہ نیا قبرستان ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، کوئی آتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ قبر کا کیا حال ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ آج سے 500 سال بعد اس کا کیا حال ہوگا. کیا واقعی یہ قبرستان یہاں ایسے ہی ہوگا، یا اس پر بعد میں آنے والے لوگ جن کی ان قبروں کے ساتھ کوئی ایسوسیشن نہیں ہوگی، وہ آ کر ان پہ بلڈوزر چلا کے ان کے اوپر کوئی عمارتیں تعمیر کر دیں کہ اسلام آباد کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی، اب ہمیں جگہ چاہیے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے قبروں کے ساتھ، پتہ ہے نا آپ کو، جو قبرستان بہت پرانے ہو جاتے ہیں، بہت پرانے ہو جاتے ہیں، ان پر لوگ اسی طرح پھر عمارتیں تعمیر کرنے لگتے ہیں. خود مجھے بتایا کچھ لوگوں نے کہ اسلام آباد میں کئی پلازے تعمیر کرتے وقت جب گہری کھدائی کی گئی تو اندر سے باقاعدہ ہڈیاں اور لاشیں اور اس طرح کی چیزیں نکلی. اور ایک قبر کے بارے میں کسی نے بتایا کہ جب انہوں نے کھودا اس کو تو اس میں لاش بالکل صحیح سلامت تھی، اس شخص کی داڑھی کے بال تک جو تھے وہ انٹیکٹ تھے. یہ اللہ جانتا ہے، اگلے دنیا کے حالات ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. جو لوگ 1000 سال پہلے فوت ہوئے اور اس زمین پر گئے، کہاں ہیں ان کی قبریں؟ تو صرف اپنے لیے عافیت نہ مانگے، ان کے لیے بھی عافیت مانگے کہ وہ اپنی قبروں میں خیر و عافیت سے رہیں. کہ کبھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، آپ نے پچھلے سیلاب میں سنا ہوگا کہ قبرستان جب بہے تو مردے پانی میں تیر رہے تھے. کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جگہ کہاں ملتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں دفنائے جاتے ہیں اور پھر اس قبر کا حال کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ عافیت اپنے لیے اور ان کے لیے، دونوں کے لیے مانگے. اب بعض اوقات دعا تو یاد ہوتی ہے مگر آدھی دعا یاد ہوتی ہے، آدھی نہیں ہوتی. تو اگر یہ کتاب چند دن آپ اپنے بیگ میں زیادہ راہ رکھ لیں تو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ روز پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گی. ایک اور چیز یاد رکھیں، جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہ دعا ہمارے لیے بھی لکھ لی جاتی. ہم کسی کے فوت ہونے پر ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں،
ان کے لیے عافیت مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی چاہیے نا, ہم اپنے لیے بھی یہی پسند کریں گے. تو آج صبح ہی میں سوچ رہی تھی, اچھا جتنے لوگ ہیں یہاں, ہم بس یہ قیامت کے دن اٹھیں گے, خصوصاً جب سے ڈاکٹر غازی اس قبرستان میں دفن ہوئے. کوئی دن نہیں ایسا گزرتا کہ میں گزروں اور میرے دل میں ان کے بارے میں خیال نہ آیا. میرا دل ابھی تک جیسے قبول نہیں کرتا. اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے بھی فوت ہونے کا غم ہوتا ہے, لیکن کسی اسکالر کی ڈیتھ اور کسی اسکالر کے فوت ہونے پر یعنی روزانہ مجھے ان کی کوئی نہ کوئی بات یاد آتی. مجھے پی ایچ ڈی کے لیے بھیجنے والے وہ تھے. مجھے اسکالرشپ تو گورنمنٹ نے دیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیسے جانا, کہاں جانا, کیا کرنا ہے. ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے اتنی ہماری کیئر کی, ہمیں بلایا, ہمیں گائیڈ کیا. بلیو می, جب جانا تھا تو اپنے ایک بریف کیس سے انہوں نے لندن کی انڈر گراؤنڈ کا ایک نقشہ نکال کے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا کہ جب تم ایئرپورٹ پہ اترو گے تو کیا کرنا, اس کو دیکھ کے یوں اپنا راستہ ڈھونڈنا. اور پھر وہاں سے ہم ان کو خط لکھتے تھے کہ اب ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں, اب یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں. اور وہ باقاعدہ جواب دیتے تھے, حالانکہ اتنے مصروف اور اتنے زبردست انسان, لیکن اتنی کیئر کرنے والے. لاہور تربیتی کورس میں کئی بار آئے, انہیں ان کی باتیں ایسے فلیش کر جاتی ہیں, کبھی میرے دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کہتی ہوں وہ زمین کے اندر چلے گئے, اب ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ میری یہ ڈریم تھی کہ یہ ہمارا ہال بنے اور ہم ایسے اسکالرز کو بلائیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو, نہ اس کے دین کو ہماری کوئی ضرورت ہے. ایک دفعہ زندگی ملی ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں